بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابو ذر۔ آج ہم کیتھرائن بیلسے جو کہ ایک برٹش لٹریری کرٹک اینڈ اکیڈمک ہیں، ان کے بہت ہی مشہور ایسے اور ان کی بک جو کہ کرٹیکل پریکٹس کہلاتی ہے، جو کہ 1980 میں شائع ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ کرٹیکل پریکٹس جو ہے، اس کا مطلب ہے تنقیدی عمل۔ تنقیدی عمل کا پہلا جو باب ہے وہ کرٹیسزم اینڈ کامن سینس ہے، جو کہ مختلف تنقیدی نظریات اور ان کے لٹریچر پر اثرات سے متعلق رائے پر مشتمل ہے۔ وہ ادبی تنقید میں کامن سینس کے طریقے کے جو فوائد ہیں اور نقصانات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے واضح ٹیکسٹ اور آخر کار ریڈر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ دوسرے مضمون میں بیلسی جو ہے وہ زبان کے مختلف پہلوؤں یعنی پوسٹ سشورین لنگوسٹک کے نقطہ نظر کے مطابق جائزہ لیتی ہے کہ انہوں نے کیسے زبان کی ساخت اور جو فطرت ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا کہ جو ادبی تنقید ہے اس میں سب سے زیادہ زبان ہی سب کچھ ہے۔ وہ معاشرے اور ادب میں زبان کے مقام پر بحث کرتی ہے اور فکر اور زبان کے باہمی بقا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ تیسرا مضمون بحث کی ایک نئی سمت و جہت واضح کرتا ہے۔ التھوزر کے نظریے یعنی آئیڈیالوجی سے متعلق نقطہ نظر کی دریافت تفتیش کرتی ہے، کیونکہ التھوزر جو ہے وہ مارکسسٹ نظریہ کا پیروکار تھا، لہٰذا وہ مارکسزم اور اس کے ادب اور معاشرے سے تعلق پر بحث کرتی ہے۔ اس کی کتاب کا جو چوتھا باب ہے وہ مضمون سبجیکٹ کی تفتیش سے متعلق ہے۔ وہ سپلٹ سبجیکٹ کے نظریہ پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کا سپلٹ سبجیکٹ کا نظریہ لاکا جیکوس لاکا جو ہے اس کے مرر فیز کا عکاس ہے، یعنی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ شعور اور شخصیت کے تضاد کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس طرح شعوری شخصیت اور اصل شخصیت دو حصوں میں بٹ جاتی ہے اور یہ تضاد ادب کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ جدید ادبی تنقید کا آخری مقصد ٹیکسٹ ڈی کانسٹرکشن ہے اور یہی بیلسی کی کتاب کے 5ویں باب کا عنوان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام پچھلے نظریات کا نئی روشنی میں تنقیدی جائزہ لیتی ہے اور ادب کی ایک نئی تنقیدی جہت کا تقاضا کرتی ہے جسے تعمیری اور مؤثر ہونا چاہیے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا سے متعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ ڈی کنسٹرکشن میتھڈ کے تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ لفظ ڈی کنسٹرکشن کا مطلب ہرگز ڈسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ادبی تجزیے یعنی لٹریری انالیسس کے ہم معنی ہے۔ ڈی کنسٹرکشن میں ہم ٹیکسٹ کو اس کے اجزاء میں تقسیم کر کے اس کے جو معنی ہیں، اس کے میننگز جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں تاکہ ادب کو سمجھ کر عملی مقاصد کے لیے ارد گرد کی دنیا سے اس کے تعلق کو واضح کیا جا سکے۔ اس طرح وہ کسی ادبی نمونے کو اجزاء میں تقسیم کر دیتی ہے اور اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ تلاش کرتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں جو ریڈر ہے اس کے پاس ایک کی بجائے بہت زیادہ جو معنی ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور جو ریڈر ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو میننگ ہے وہ اخذ کرنے میں آزاد ہے۔ آخری باب میں وہ اپنے تمام پچھلے نظریات کا از سر نو جائزہ لیتی ہے اور جو ریڈر ہے اس کو نہ صرف انٹرپریٹر بلکہ زیر مطالعہ ٹیکسٹ کا پروڈیوسر قرار دیتی ہے۔ یہ تھا ان کی کتاب کا جائزہ، اس کی سمری۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔